الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امیر المؤمنین غیظ المنافقین سید العادلین وہ عمر میدان جہاد میں ہو تو ان کے جیسا مجاہد نہیں، وہ عمر اگر مسلح پہ ہو ان کے جیسا نمازی نہیں، وہ عمر اگر عدالت کی کرسی پہ ہو ان کے جیسا قاضی نہیں، نبی کے غلام ہیں ان کے جیسا کوئی وکیل نہیں، نمازی ہے تو لاجواب، قاضی ہے تو لاجواب، مجاہد ہے تو لاجواب، جس میدان میں حضرت عمر کو دیکھیں تو لاجواب۔ عرض ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے کپڑے کے آستین میں شراب کی بوتل چھپا کر لے جا رہا تھا۔ حضرت عمر کی نظر جب بوتل پہ پڑی، جب نوجوان حضرت عمر کے سامنے روبرو ہوا، حضرت عمر نے پوچھا، اے وہ نوجوان، یہ آستین میں بوتل چھپا کر لے جا رہے ہو، اس بوتل میں کیا ہے؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ شراب ہے تو حضرت عمر کی تلوار سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دل ہی دل میں اس مخلوق نے خالق کی بارگاہ میں توبہ کیا، پاک پروردگار، پالنہار، اے میرے جانوں کی حفاظت کرنے والے، اے مجھے کھانا کھلانے والے، کپڑا پہنانے والے، پاک پروردگار، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، مولا آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ خلوص توبہ کیا، سچی توبہ کیا، توبۃ نصوح کیا، اور دل ہی دل میں رب سے وعدہ کیا، مولا اب شراب نہیں پیوں گا۔ مولا عمر کی خنجر سے بچا لے، عمر کی تلوار سے بچا لے، عمر کی شمشیر سے بچا لے۔ دل ہی دل میں جب اس نے رب کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کیا، رب تبارک و تعالی اس بندے کی توبے کو قبول فرمایا اور اس کی غلطی کو معاف فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا، نوجوان اس بوتل میں کیا ہے؟ نوجوان نے عرض کیا، یا امیر المومنین اس بوتل میں سرکہ ہے۔ کہا شراب کی بوتل تو ہے؟ کہا یا عمر شراب کی بوتل نہیں ہے، اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا واقعی اس بوتل میں شراب نہیں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے تو تمہارے بارے میں سنا تھا کہ فلاں وقت میں کسی گلی سے گزرتے ہو بوتل میں شراب چھپا کر لے جاتے ہو، پھر یہ سرکہ کیسے؟ نوجوان نے عرض کیا، یا امیر المومنین یہ شراب نہیں سرکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان سچے دل سے توبہ کیا۔ ایک مخلوق کے ڈر سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ پاک شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دے۔ ایک مخلوق اگر خالق سے سچی توبہ کرے تو اللہ پاک اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اس کی بدی کو خیر میں تبدیل فرما دے۔ اللہ پاک اس کے گناہ کو، اس کے معصیت کو، اللہ پاک اس کی برائی کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ جب ایک مخلوق سے ڈرے، ایک مخلوق سے ڈرے تو اللہ پاک شراب کو سرکے میں تبدیل کر دے۔ جب ایک مخلوق اپنے خالق و مالک سے ڈرے تو اللہ پاک اسے اچھا انسان بنا دے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلا۔
راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یا ابا ہریرہ، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا؟ عورت بولی میں نے زنا کیا ہے۔ جب اس نے زنا میں نے زنا کیا ہے، جب اس نے زنا سے بچہ پیدا ہوا، جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا اے عورت تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ نہیں۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی، وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اپنی راہ چل دیا، تب میرے دل میں خیال آیا یا اللہ، بغیر رسول پاک سے پوچھے ہوئے یہ بات میں نے کیوں کہہ دی؟ چنانچہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آیا، میں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہوئے جو ہی یہ بات میں نے سنی، اس عورت کی تلاش میں نکلا، بچوں سے پوچھنے لگا وہ عورت کہاں گئی، لوگوں سے پوچھنے لگا وہ عورت کہاں گئی۔ ہر چھوٹے بڑے سے پتہ کرتے کرتے عورت کی تلاش شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے میری ملاقات اس عورت سے ہو گئی۔ عورت سے میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، وہ گناہوں کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو، بندہ ہو یا بندی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورت مبارک ہو۔ رسول پاک نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ جو ہی آیت کریمہ عورت نے سنا، عورت خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے لگے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے یا بندیوں کی گناہوں کو، بندے یا بندیوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ کوئی بندہ ہو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی بندی ہو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ پاک اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔